اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی, یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں. پہلے پورا سال تو مسلمان رات میں عبادت نہیں کرتا تھا, رمضان میں راتوں کو کر لیا کرتا تھا, اور رمضان میں پھر چھوٹی تو آخری عشرے میں تو کرنا. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ تہجد سب پڑھتے تھے پورے سال, بھئی یہ تو بہت اہم نماز ہے. جب مسلمانوں میں دینی کمزوری آئی تو تہجد صرف رہ گئی رمضان میں, کہ بھئی رمضان میں تو راتوں کی عبادت کرنی ہے, چلو پورے سال نہیں کرتے. پھر رمضان سے بھی گئی اور کس میں آ گئی کہ بھئی چلو آخری عشرہ ہے اس میں تو عبادت کر لو, اور پھر آخری عشرے کی جفت راتوں سے نکل کے سمٹ کے آ گئی کہاں, طاق راتوں میں. اب کرکٹ کے میچوں نے طاق راتوں میں عبادت کو بھی ختم کر دیا ہے. ہر دور میں یاد رکھو اللہ سے روکنے والی قوتیں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کریں گی. اس کرکٹ کو کیا ضرورت ہے رمضان کی راتوں میں کھیلنے کی؟ اللہ کے بندو, تلاوت کرو, نماز پڑھو, ذکر کر لو, کیا ضرورت ہے؟ کس قدر مقدس راتیں ہیں, کس قدر اللہ اپنے بندوں کے قریب آ کر ندائیں لگاتا ہے, حل من مستغفر اغفر لہ, کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں, حل من مسترزق ارزق لہ, کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا, روزگار مانگنے والا, روزی مانگنے والا, میں اس کو روزی دینے کے لیے تیار ہوں. 4 آدمی کھیل رہے ہوں گے اور 50 تماشائی اس کا مقابلہ دیکھ رہے ہوں گے, وہ بھی کھیل کے وقت ضائع, اور یہ جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان کو دیکھ کے اپنا وقت ضائع. ہمیں یاد ہے بچپن میں جب رمضان آتا تھا, میری عمر ہوگی 9 یا 10 سال اس وقت, بہت شدید گرمیوں کے روزے تھے, تو ہمارے جو نوجوان لڑکے تھے, اس وقت ہم نوجوان تو نہیں تھے, بچے تھے, لیکن ہم نے بچوں کو بھی دیکھتے تھے, نوجوانوں کو بھی دیکھتے تھے کہ مسجدیں بھری ہوتی تھیں رمضان میں. لوگ دوپہر کو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے, عصر کے بعد بھی, یعنی پورے رمضان میں مسجد میں عبادت تلاوت کا رش ہوتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے رمضان فیسٹیول ٹورنامنٹ کے نام سے ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. اسکول تھا, اس میں ایک گراؤنڈ تھا, تو انہوں نے پھر علاقے میں مختلف ٹیمیں بنائیں, جس میں ہماری بھی ٹیم بنی جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں. اس ٹیم کے بننے سے وہ جو عبادتیں تھیں ان کا کیا ہو گیا, جنازہ نکل گیا. جتنے نوجوان لڑکے جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ آ کے تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ بھی روزہ ہے, وہ سب کے سب کس میں لگ گئے, کرکٹ میں. اور پھر وہ راتوں میں بھی نا بیٹھ کے وہ پوں نہیں ہوتا, بھونپوں, کوئی چھکا مارے تو پوں ایک آواز آتی ہے اس میں سے, وہ بھونپو لے کے پوری رات بیٹھے رہتے تھے, کوئی چھکا مار رہا ہے, کوئی چوکا مار رہا ہے. تو رمضان کی راتیں اس طرح سے کیا ہو رہی تھی, برباد. والذین هم عن اللغو معرضون, قرآن کہتا ہے ایمان والے لغویات سے اعراض. میں یہ نہیں کہہ رہا کرکٹ کھیلنا ناجائز ہے, رمضان میں بھی کھیل سکتے ہیں آپ, لیکن اس کو کیا کریں, محدود کرو بھائی. اس طرح, اور جو کھیل رہا ہے وہ کھیل کر دوسروں کی توجہ بھی اپنی طرف مرکوز کر رہا ہے, وہ ان کو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے. یاد رکھو یہ زندگی رکنے والی نہیں ہے, یہ پاس ہونے والی ہے. اس کو کھیل کود میں ضائع کرو یا مفید کاموں میں. لوگ کہتے ہیں نا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. دیکھو اگر ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبرستان آباد نہ ہوتے, یہ مردوں کے ٹائم پاس ہوئے تھے تو جا کے قبروں میں پہنچے ہیں نا. اگر ٹائم جو ہے پاس نہ ہو اور وہیں رک جائے, بریک لگ جائے ٹائم کو, تو پھر کوئی مرے گا, پھر تو سب اسی حالت میں آ جائیں گے, جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے. ٹائم پاس ہوتا ہے اور قبرستان آباد ہوتے ہیں. پاس ہوتا ہے تو جو بچے تھے جوان ہو جاتے ہیں, جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور بوڑھے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں. تو ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو ٹائم پاس تو ہوگا چاہے آپ فلمیں دیکھیں, چاہے ڈرامے دیکھیں, چاہے نہیں دیکھیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کس چیز میں پاس ہو رہا ہے. وہ 3 قسم کا وقت جو پاس ہوتا ہے نا, وہ 3 قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے. یا تو مفید کاموں میں, یا نقصان دہ کاموں میں, یا کسی بھی کام کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے اور کیا ہو رہا ہے, پاس ہو رہا ہے. بدبخت وہ ہے جو فضول کاموں میں وقت کو گزار دے, خوش قسمت وہ ہے جو مفید کاموں میں وقت کو گزار دے. اور سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ,
کہ اگر نقصان دہ کاموں میں نہیں گزارنے سے بچنا آپ کے لیے، اچھے کاموں میں ٹائم کو پاس کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہ کرو، ویسے ہی پاس کر لو بس، اس کو ٹائم تو گزر رہا ہے نا، بیٹھے رہو بس، کچھ بھی نہ کرو، سو کے گزار لو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مفید کام میں وقت نہیں گزارتا نا، شیطان اس کو پھر، بولو بھائی، غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر وہ برے کاموں میں وقت گزارتا ہے. تو میں اپنی بات کی طرف آؤں گا. دیکھو بھائی، ان راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا معمول بنا لو.